حضرت ابوبکر کا بھی کوئی ایمان چھوٹے لیول کا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال دیکھ لیں ادھر متزلزل تو ہوئے ہیں وہ، تبھی تو حضور نے تسلی دی ہے۔ مرزا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ذکر کر کے پھر کہا کہ یہاں یعنی غار ثور میں وہ متزلزل ہو گئے تھے، یعنی ان کے ایمان پر مرزے نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور دلیل کیا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ان کو تسلی دی تو اس سے پتہ چلا کہ وہ متزلزل ہو گئے تھے، حالانکہ یہ دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ وہ پریشان اپنی ذات کے لیے نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تھے، اس کو متزلزل ہونا نہیں کہتے۔ ورنہ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا نعوذ باللہ وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام متزلزل ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 33 میں ہے کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا تھا لا تحزن، تو کیا اس آیت کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوط علیہ السلام کا ایمان تو اگرچہ بہت مضبوط تھا لیکن اس موقع پر متزلزل ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ یہاں بھی لوط علیہ السلام کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی، اپنی ذات کی وجہ سے پریشانی نہیں تھی، بلکہ مہمانوں کی وجہ سے وہ پریشان تھے، دوسروں کی پریشانی تھی۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی ذات کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی۔ ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کی فکر ہوتی اور اپنی ذات کی پریشانی، اپنی ذات کی پرواہ ہوتی تو اپنی بیٹی صنف نازک اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذمے اتنی سخت ڈیوٹی نہ لگاتے کہ کھانا غار ثور تک پہنچانا ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیں کہ مرزے نے قرآن کی تفسیر کے نام سے کس طرح رافضیت کا گند دبے لفظوں میں بیان کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف تو مرزا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کے بیانات دے رہا ہے کہ جی ان کا ایمان تو بہت مضبوط تھا، معمولی نہیں تھا، لیکن اس موقع پر متزلزل ہو گئے۔ اپنے متعلق مرزے کا کیا بیان ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں، اللہ کے فضل سے میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے، میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس کا کیا بیان تھا کہ جی وہ متزلزل ہو گئے تھے، اور اپنے متعلق کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کر اکٹھے ہو کر میرے خلاف ہو جائیں پھر بھی میں متزلزل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کا بیان اپنے متعلق دینا، وہ بندہ اپنے متعلق یہ بیان دے رہا ہے جو 5 سال سے نماز گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں جاتا، یہ بیان دے رہا ہے کہ مجھے متزلزل نہیں کر سکتے۔ جہاں تک اس کی علمی مضبوطی کی بات ہے تو اس کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ چکی ہے۔ قرآن کریم پر جو بندہ جھوٹ بولے، قرآن صحیح پڑھ نہ سکے، ترجمہ صحیح نہ کر سکے، کفریہ ترجمے تک کر جائے اور احادیث کے نام پر جھوٹ بولے، عربی کی بنیادی چیزوں سے واقفیت نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے جھوٹ بول رکھے ہوں، صحابہ کرام پر جھوٹے الزامات لگا رکھے ہوں، اولیاء پر جھوٹے الزامات لگا رکھے ہوں، ائمہ محدثین فقہا پر جس نے جھوٹے الزامات لگا رکھے ہوں، وہ کس منہ سے اتنے بڑے دعوے کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر مرزے کا مقصد یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل ڈھیٹ ہوں تو یہ دعویٰ شاید مرزے کا سچا ہوگا، کیونکہ اس سے بڑا ڈھیٹ شاید ہی کوئی ملے گا۔